IMF کی ٹیم کی آمد کے بعد پاکستان کے لیے جلد IMF پروگرام کی بحالی کی امید جاگی تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور آج مذاکرات 7ویں روز میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن نویں جائزے کی تکمیل یا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ ابھی تک مقررہ معاشی اہداف پر بھی اطلاعات کے مطابق اتفاق نہیں ہوا۔ دراصل بجٹ خسارے، ٹیکس آمدن، پاور سیکٹر سبسڈیز اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی پر اختلافات کی خبریں مسلسل آتی رہیں گزشتہ ہفتہ، جسے IMF کے نئے مطالبات بھی کہا گیا۔ اس مالی سال کم از کم 2000 ارب روپے کے بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے IMF نے پاکستان کے سامنے شرائط کا نیا پٹارا کھول دیا ہے۔ یہ خبریں ہیں جو کہ سامنے آئیں۔ شہباز حکومت کو پیٹرول ڈیزل مزید مہنگا کرنا ہوگا، بجلی اور گیس سبسڈی کو مکمل خاتمے کے ساتھ ٹیرف میں بھی اضافہ کرنا ہوگا، GST 18% کرنے کا بھی IMF کا مطالبہ سامنے آیا ہے، جو کہ باخبر ذرائع جس کی خبریں دے رہے تھے۔ اس سے پہلے IMF مسلسل کہتا رہا ہے کہ خسارے میں چلنے والی قومی کارپوریشنز کی پرائیویٹائزیشن کریں، ان کا حلیہ بہتر کریں۔ پہلے مرحلے میں جون تک 2200 میگا واٹ کے 2 منصوبے جو کہ حویلی بہادر شاہ ملکی پاور پلانٹ کی پرائیویٹائزیشن ہو جائے، یہ بھی ایک طویل عرصے سے پاکستان کا IMF سے وعدہ رہا ہے۔ گو کہ یہ تمام وعدے خود پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے، بہتری کے لیے ضروری ہے، مگر ہم انہیں بہرحال IMF کے مطالبوں کی حیثیت سے پہچانتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ IMF کو تمام شرائط پر عمل درآمد کے ساتھ نئے معاہدے پر عمران خان کی تصدیقی مہر بھی چاہیے۔ IMF کے ساتھ مذاکرات کے آغاز کے باوجود تاحال ڈیڈ لاک کی کیفیت برقرار ہے، کیونکہ IMF کی تمام شرائط شہباز حکومت کو گوارا نہیں، لیکن IMF سے قرضہ لیے بغیر گزارا نہیں۔ IMF سے مذاکرات کے تحت بجٹ خسارے کا ٹارگٹ GDP کے 0.2% یعنی 152 ارب روپے تھا، جو بڑھ کر 2.8% یعنی 2100 ارب روپے کی حد کو چھو سکتا ہے۔ IMF نے GDP کے 1% کے مالیاتی فرق کا اپنا ابتدائی تخمینہ شیئر کیا، جس کے مطابق بھی بنیادی خسارہ 884 ارب روپے کے برابر ہوگا۔ اس مالیاتی فرق میں توازن لانے کے لیے IMF کی نئی شرائط سامنے آئی ہیں۔ شہباز حکومت کی جانب سے IMF کو بتایا گیا کہ موجودہ مالی سال میں قرض ادائیگی 5200 ارب روپے تک پہنچ سکتی ہے، جس کے لیے حکومت نے 3950 ارب روپے کا تخمینہ لگایا تھا، لیکن اب ملک کی مجموعی آمدن کا 54% حصہ قرض اور سود کی ادائیگی میں صرف ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق پاور ڈویژن نے 975 ارب روپے کے گردشی قرضوں کو کم کرنے کے لیے 675 ارب روپے کا نظر ثانی شدہ منصوبہ تیار کیا ہے، جو اس سے قبل IMF سے گردشی قرضوں کو مالی سال میں صفر کرنے کے وعدے کے برخلاف ہے۔ تاہم IMF کا مطالبہ ہے کہ بجلی کے 300 یونٹ تک استعمال کرنے والے لائف لائن صارفین کے لیے سبسڈی ختم کی جائے۔ ان صارفین کی تعداد 88% کے قریب ہے۔ شہباز حکومت نے یہ حد 300 یونٹ سے کم کر کے 200 یونٹ تک محدود کرنے کی تجویز دی ہے، لیکن IMF نے یہ درخواست مسترد کر دی ہے۔ IMF کی ٹیم نے نشاندہی کی ہے کہ FBR کا ٹیکس ٹو GDP کا تناسب 7470 ارب روپے کے سالانہ ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کرنے کے باوجود کم ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے IMF نے ٹیکس بڑھانے کے لیے جنرل سیلز ٹیکس کی شرح کو کم از کم 18% کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تشویشناک سرکاری اعداد و شمار یہ بھی ہیں کہ GDP گروتھ 5% سے کم ہو کر 1.5 سے 2% تک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ اس مالی سال مہنگائی کی اوسطاً شرح 12.5% سے بڑھ کر 29% تک رہنے کا امکان ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ IMF کے مشن چیف نیتھن پورٹر نے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے مشکل فیصلوں میں اپوزیشن یعنی PTI کی حمایت اور مستقبل کے کردار کے حوالے سے بھی ضمانت مانگنے کا تاثر دیا ہے۔ ہر ماہر معیشت یہ کہتا ہے کہ IMF کی شرائط در حقیقت پاکستان کے ہی معاشی مفاد میں ہیں، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، یہ IMF کی نہیں بلکہ پاکستان کو اس پہ عمل درآمد از خود کرنا چاہیے، اور اس فیصلہ سازی میں تاخیر سے ملک اس نہج تک پہنچ چکا ہے۔ پاکستان اور IMF کے تعلقات، جس میں پاکستان کی شدید ضرورت تھی کہ IMF کا پروگرام بحال جاری و ساری رہے، اس میں بہت بڑی مشکلات پیدا ہو گئی جب پاکستان میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو تبدیل کر کے جناب اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنایا گیا، اور اسحاق ڈار صاحب کے پاکستان واپسی کے بعد پاکستان اور IMF کے تعلقات ایک بڑے تعطل کا شکار ہو گئے، بدمزگی کا شکار ہو گئے۔ اس کا بار بار اظہار خود ڈار صاحب ہر چند روز بعد کیا کرتے تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے گو کہ جناب ڈار صاحب جیسا لب و لہجہ اور انداز گفتگو نہیں اپنایا، لیکن ان کا بھی ایک طرح سے گلہ اور شکوہ بار بار IMF کے ساتھ ہوتا رہا، اور جس کا وہ برملا اظہار کرتے رہے، اور IMF کی جو امیج تھا پاکستانی لیڈرشپ کے اور پاکستانی حکمرانوں کی نگاہ میں وہ عوام میں ریفلیکٹ ہوتا رہا۔
के लिए परेशान कुल बात यह है कि पिछले महीने औसत महंगाई 27.6% और फूड आइटम्स में महंगाई 37% रिकॉर्ड की गई। अब इसमें रुपए की 14% बेकदरी यानी डॉलर की यकबुझ 36 रुपये महंगा होना और पेट्रोल डीजल की कीमतें 35 रुपये लीटर बढ़ने के असरात शामिल हुए तो औसत महंगाई 35% और अशियाए खुर्दोश की कीमतों में 50% तक का भी इजाफा हो सकता है। शहबाज हुकूमत को एक जानिब IMF की कड़ी शराइत का सामना है तो दूसरी जानिब आला अदालतों के फैसलों में भी हुकूमत के लिए राहत का सामान नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने आज 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए सब्सिडी जारी रखने का फैसला सुना दिया, जबकि इससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने सुपर टैक्स की वसूली करदम करार दे दी थी, जिसकी वजह से हुकूमत इस माली साल 240 अरब रुपए से जायद से महरूम हो जाएगी।